السلام علیکم. وفاقی بجٹ 2016-2017 اسحاق ڈار صاحب دھواں دھار تقریر کے بعد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ڈار صاحب آپ کا بہت شکریہ. بڑی جاندار تقریر تھی آپ کی پارٹی ٹھنڈی تھی, آپ پارٹی سے تیز تھے اور خود انہیں اصرار کر رہے تھے تالیاں بجاؤ. وہ تو میں تو ایسے مذاق میں کر رہے تھے, مجھے لگا انہیں پتہ ہی نہیں چلا آپ نے تقریر کیا کی. میں نے اپوزیشن کو کہا کہ سب کچھ آپ پہ نشاور کر دیا. فرنٹ رو پہ ماشاءاللہ میرے دوست ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کے بہت زیادہ ہیں, تو میں نے کہا تھا کہ یہ تو وہ انہوں نے بجائی ایسے ہی ہلکا پھلکا ہوتا ہے جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کا بجٹ کے جو موٹے موٹے نمبر دیکھ رہا تھا, سب سے زیادہ بڑا آئٹم جو ہے سود کی ادائیگی ہے, 1360 ارب روپے آپ کے اخراجات کے اندر. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہم نے کس قدر بے دردی سے بورو کیا. یہ ٹرینڈ کیسے ریورس کریں گے؟ دیکھیں اپنا ملک صاحب, اس میں ہمیں سب سے پہلے تو جو فیڈرل جو ہے ڈیٹ رسپانسبلٹی لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ اس کو ہمیں پہلے تو اسٹیچوری لمٹ کے اندر آنا ہے, جو کہ آپ کو پتا بریچ ہو رہی ہے کئی سالوں سے. اس وقت 65% 64+%. تو اس کو ہم نے جو پوچھا انشاءاللہ, کیونکہ جب آپ کی جی ڈی پی گروتھ بڑھے گی, ڈینومینیٹر بڑھے گا, تو یو ول بی ایبل ٹو کم ان 60% انشاءاللہ اگلے 2 سال میں. اگلے 2 سال میں 60 سے نیچے لے آئیں گے. 60 سے اس وقت لاء کی خلاف ورزی کر رہے ہیں آپ. ہم نہیں, سارے ہی کئی سالوں سے ہو رہی ہے. فائنانس منسٹر 3 سال سے نہیں, پر میں اب مجھے لیگیسی میں ملا تو وہ تو میں نہیں ہیلپ کر سکتا نا کہ 60 سے مجھے اوپر ملے. اب میری کوشش کیا ہے, اور میں نے آج اس فائنانس بل میں اس کو رکھوا دیا ہے. آئی تھنک ایز اے نیشن وٹ وی شوڈ ڈو کہ ہم ایک فیصلہ کریں کہ ہم نے چلے اگلے 2 سال میں تو یعنی کئی سالوں کی بریچ کے بعد 60 میں لے آئیں گے, انشاءاللہ لے آئیں گے. اس کے بعد ہم اگلے 15 سال کا روڈ میپ متعین کریں. اس سال کتنے قرضے بورو کریں گے؟ دیکھیں وہ تو آپ کے فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 3.8% جی ڈی پی کے قرضے ہوں گے نا. یہ تو نتھنگ, ہم نے ڈسپلن کو رکھا ہے. یہاں لوگ 4% فسکل ڈیفیسٹ کہہ کے 8.8 پہ جاتے تھے, 5 کہہ کے یہ 3.8 مطلب کوئی 1200 ارب روپے کی رفلی. تو اس کا مطلب ہے کہ بٹ انڈر نارمل سرکمسٹانسز جو 8.8 تھا تو یہ تو 2600 ارب ہوتا. تو بات یہ ہے کہ فسکل ڈسپلن ہم نے آلریڈی اس کو جو یعنی انفورس کیا ہے. نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو آج بھی آپ دیکھیں کہ نامنل بڑی اس میں ایڈجسٹمنٹ ہے, لیکن اس میں کس میں ہم نے انکریز کیا ہے. ہم نے ڈیفنس میں انکریز کیا 11%. ہم نے پچھلے سال کے ریوائز ایسٹیمیٹ جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کے مقابلے 20% انکریز کیا. اس ملک کو جی ڈی پی گروتھ 7% لے کے جانے کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اس سال آپ کی ایگریکلچر فیل ہوگی. ہاں وہ بالکل, اور آپ کا جو بجٹ کے اندر ایک فوکس لگا وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ آپ نے کچھ انسینٹیو دیے ہیں. اس کو بہت زیادہ انسینٹیو دیے ہیں. میرا خیال ہے کہ آج کوئی میرا خیال ہے انشاءاللہ بندہ نہیں ہوگا جو یہ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرے گا کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا ایگریکلچر سیکٹر کو بوسٹ دینے یا ہیلپ کرنے یا یعنی پروموٹ کرنے کے لیے کبھی اتنا پیکیج آیا ہو. لیکن اوور آل میں بجٹ دیکھتا ہوں تو ایک کرٹیسزم میرا پچھلے سال بھی تھا, اس دفعہ دوبارہ ہے, آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ ہے جی, وہ اس میں نظر نہیں آتی. یہ ساری آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہے ملک صاحب. آپ کی ایگریکلچر فیل ہوگی تھی, آپ نے ایگریکلچر پہ ڈیوٹیز نیچے کر دی, اس کے زیادہ ٹیکس ریفارم مجھے کہاں نظر آتی ہیں. نہیں میری عرض سنیں, ٹیکس ایگریکلچر ٹیکس پہ ہم دونوں کو پتا ہے کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. ایگریکلچر کو چھوڑ دیں, باقی ٹیکس ریفارم, باقی ٹیکس ریفارمز اتنے زیادہ ہوئے. آپ کا خیال ہے کہ آسمان سے ہمیں 1940 سے ہم 3100 ارب کوئی ہمیں کو گفٹ دے رہی ہے, ڈونیشن بھیج رہے ہیں اس بجٹ کے اندر. آپ مجھے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیے. ایک ریفارم ہے اپنا ملک صاحب, ہم نے ایس آر اوز کو رول بیک کیا ہے, وچ از اے بگ ریفارم. اس میں جو یہ 3 ایئرز پروسیس تھا, آپ آلریڈی انڈر وے تھا. نہیں آلریڈی میں وٹ ڈو یو مین آلریڈی انڈر, ہم نے شروع کیا ہے. نہیں تو انڈر وے مین کے 3 سال میں 40 سال کا اگر برائیاں دور ہو جائیں, رول بیک ہو جائیں, تو کیا یہ اچھی بات نہیں ہے؟ پاکستان کو قریباً 3.5 سر 20 سال تو اس میں آپ ہی کی حکومت. نہیں 20 سال میں ہماری حکومت نہیں تھی, ہماری 10 سال میں نہیں تھی. اس میں ایک اور ایریا ہے صوبوں کے سرپلس. اصل میں آج آپ کو کچھ ملے گا نہیں زیادہ بات کرنے کے لیے, کیونکہ ہم نے دیکھیں ہم نے اسٹیبلٹی نیشنل بات کرتے ہیں ملک صاحب. نیشنل ضرورت کیا تھی کہ جو پاکستان کو ایک اللہ معاف کرے نوید سنائی جا رہی تھی کہ جی آپ تو جون 14 میں آپ کو بھی بتایا کہ جی آپ ڈیفالٹ ڈکلیئر کریں گے, اور ملک کے ساتھ سب نے بزنس بند کیا. تو ہمارا سب کا یہ فرض تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کا, ہم مل کے اس کو ڈیفیٹ کریں, جو کہ الحمدللہ ہم نے اکیلے کیا. ہمیں ہمارے ساتھ جو تعاون ہونا چاہیے تھا, جس کا میں چارٹ آف اکانومی انشاءاللہ قائم رہے گا. انشاءاللہ قائم رہے گا. میرا اور آپ کا دونوں کا فرض یہ ہے, آپ اپنا حصہ ڈالیں, میں ایز اے جرنلسٹ اپنا حصہ ڈالیں. جی بالکل ٹھیک ہے. میں آپ جو کام کریں گے میں اس کا کریٹیکل انالیسس کروں. میں آپ کو موسٹ ویلکم, میں ہمیشہ ویلکم کرتا ہوں. آپ ماشاءاللہ 98 میں جب فائنانس منسٹر, اس وقت بھی آپ ماشاءاللہ فائنانس منسٹری کے رات کے 2 بجے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کر دیں, وہ ویلکم. میں سیریس کر رہا ہوں کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف جانا ہے. اب ہم ہیونگ اچیوڈ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ریکگنائز بائی ورلڈ ادارہ, اب ہم نے ایز اے مناظر قوم
اپوزیشن کو باہر پھر میں نے دعوت دی آج اپنی تقریر میں، آئیں مل کر بیٹھ کر چارٹ آف اکانومی بنا لیں. گروتھ اورینٹڈ بجٹ اس کو یہ آپ کا بڑا امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں کمی رہ گئی جی. اپوزیشن کو ایک نیشنل اکنامک ایجنڈا پہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میں خود انہیں اپیل کرنے پہ تیار ہوں، میں اپیل کیا، آپ کو بیفور بجٹ ان سے کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی کہ یہ 4 پیرامیٹرز ہیں، اس پہ مت سیاست کرو، باقی جو مرضی ہمیں مطلب سے میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں میں بڑے کھلے دل سے بات کام کرنے والا آدمی ہوں. میں نے اب 3 سال میں پروو کیا ہے کہ ورنہ ہوتا یہ تھا جو بجٹ پیش ہو گیا پتھر پہ لکیر ہے اور اسی کو حکومت کی ایک ایگو کے اسی کو پاس کرانا ہے، ذرا سی تبدیلی نہیں کرنی. آپ دیکھیں پچھلے 3 سال میں سینٹ کی ریکمنڈیشنز، میڈیا میں ڈسکشنز، ہاؤس میں تقریریں، ایک ایک چیز کو انالائز کرتے ہیں، اور اگر کوئی اچھا ملک کے لیے بہتر مزید آئیڈیا آتا ہے تو حکومت کے پاس ایک بائنڈنگ اپ اسپیچ جو فائنانس منسٹر کی ہوتی ہے، جو انشاءاللہ قریباً 10 دن کے بعد موقع ملتا ہے، آپ اس میں وہ اپنے میز لے سکتے ہیں. 3 اپریل 2016 سے اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو تھا وہ آف شور کمپنیز تھی، حکومت میں شامل لوگوں کی اور اپوزیشن کے لوگوں کی بھی نکل آئیں. میری بڑی توقع تھی آپ سے کہ آپ ایک گلوبل انکم ٹیکس لا کا جو کنسیپٹ ہے اس کے اوپر کام کریں گے اور بجٹ میں ایٹ لیسٹ انیشیٹو لے لیں گے. وہ چاہے عمران خان کی کمپنیاں نکلیں یا نواز شریف کی ان کی فیملی کی نکلیں یا شہباز شراف کی نکلیں، آپ کا لا ہوگا تو میں اور آپ اس میں فالو کریں گے. آپ اس میں نظر میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ کہ 21 اپریل سے کام شروع ہوا ہوا ہے اس کے اوپر، اور ایک ادارہ نہیں، ایف بی آر، سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک ریکارڈڈ ہے. 21 اپریل کو وربل تھا، 28 کو جب میں فرینکفرٹ گیا اے ڈی پی کی میٹنگ کے لیے تو اس وقت میرے اسپیشل اسسٹنٹ اور جو ایڈیشنل سیکرٹری اس وقت اب تو فیڈرل سیکرٹری ہیں طارق پاشا صاحب نے تینوں اداروں کو میرے بہاف پہ خط لکھا کہ آپ اس پہ کام کرو. لا میں پروویژن نہیں اس طرح نہیں ملک سے، اٹس ناٹ دیٹ ایزی، اٹس ناٹ دیٹ سمپل. ہم اس کو کمپریہنسو آپ کے اس میں کمپنی لاز کے حوالے سے بھی معاملات آئیں گے، آپ کے انکم ٹیکس کے لاز میں بھی چینجز ریکوائرڈ ہیں، ویلتھ ٹیکس میں بھی ابھی تو ویلتھ ٹیکس ابالش ہو چکا ہے، آپ کا فیرا میں ہوگی فارن ایکسچینج میں، آپ کے شاید ER 92 میں ہو، آپ کے شاید 2001 کے لا میں ہو. دیکھیں جلدی میں کام ٹھیک نہیں ہوتے اور یہ میرے ایجنڈے پہ ہے. ایک دوسرا جو آپ کو پتہ ہے کہ جو 30 جون سے پہلے کر لیں گے. نہیں دیکھیں اب مجھے اس طرح آپ نے پروگرام کو اس کے ذریعے آپ کے لیے ڈیڈ لائن ہونی چاہیے. دیکھیں یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے، اس میں میں بلا وجہ کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن اس میں اس وقت دیکھیں دبئی میں لوگوں نے انویسٹ کیا، امریکہ میں لوگوں نے انویسٹ کیا، یورپ میں لوگوں نے پراپرٹیز لیں، ان کو پاکستان میں ٹیکس میں آنا چاہیے. ملک صاحب اللہ کے فضل سے نہ کبھی پہلے قومی مفاد میں کمپرومائز کیا آج تک. I'm sure آپ نہیں کریں گے، میرا کام آپ کو ہمت دلانا ساتھ اس کو جو ہی نہیں مہربانی آپ کی، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم OECD کے بھی ممبرز بننے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. 2018 تک بڑی دور کی بات ہو جائے گی. نہیں OECD تو جولائی 17 میں 2017 میں انشاءاللہ ملٹی لیٹرل فورم ہے. بائی لیٹرل بڑی مشکلات ہو رہی ہے. ایک اچھی خبر آپ کو دے دوں کہ برن میں ہماری ابھی میٹنگ جو ہے سوئس اتھارٹی کے ساتھ بائی لیٹرل طے ہو گئی. ان کو ہم کئی ریمائنڈر لکھ چکے تھے. کب جا رہے ہیں؟ ایکسچینج آف میں نہیں جاؤں گا، FPR کی اتھارٹی جائے گی. کب جائیں گے؟ وہ جون میں میٹنگ طے ہوگی انشاءاللہ اسی مہینے کے آفٹر دی بجٹ. انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے، ٹائم جگہ متعین ہو گئی ہے. ہم نے ان کو دوبارہ پرسو کیا کہ بھی آپ یعنی فرینکلی وہ میں آپ کو بتایا تھا شاید آگے کہ وہ چاہتے تھے کہ جب ہم ان سے ایکسچینج آف انفارمیشن میں اپنے مطابق نیگوشیٹ کریں گے، وہ اپنے انٹرسٹ میں کئی چیزیں اور نیگوشیٹ کریں گے وچ ور ناٹ ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. لیکن ڈاکٹر صاحب کسی کے پاس پیسہ ہونا برائی نہیں ہے، اس پیسے کے اوپر ٹیکس نہ دینا برائی ہے. اصل میں آئی وش کہ ہم دیکھیں نا بڑی غیر ذمہ دارانہ لوگ اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں. یہ ایکچولی امریکہ، UK، جرمنی جنہوں نے بھی کئی سال کے نیگوسیشن کے بعد اپنے سوئس سے اپنے جو ان کے جو شہری ہیں ان کے جو اکاؤنٹ پوری انفارمیشن لی ہے امریکہ، لیکن اس کا انہوں نے ٹیکس لاس دیا ان کو. تو آپ لا بنائیں نا، اسی لیے میں نے آپ کو کہا لا نہیں، وہ لا کس سے نہیں ہوگا. آپ جو مرضی لا بنا لیں انلیس یو ہیو بائی لیٹرل ٹریٹی ود سوئٹزرلینڈ کہ آپ ایکسچینج آف انفارمیشن میں یہ ساری چیزیں ان کو ڈلوائیں، ان کو ایگری کریں. دے وانٹ گیو. میں نے اسی لیے پیرل OECD جو ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے، مجھے اس میں بہت امید ہے کہ وہ زیادہ چونکہ زیادہ ممالک اور وہ انفورس کریں گے کہ جی انفارمیشن ٹرانسپیرنسی کے لیے اور لانڈری کو ختم کریں گے، اس چیزوں کے لیے آپ کریں تو اس میں مجھے زیادہ، اسی لیے ہم نے فوری اپلائی کیا. اس کے 10 قریباً کرائٹیریا جو آپ نے پورے کرنے ہیں. اف یو اپلائی فار ممبرشپ 6 ہم پورے 100% کمپلائنٹ ہیں، 2 ہم سبسٹینشلی کمپلائنٹ ہیں. کب تک ہو جائے گا؟ امید ہے کہ اسی سال میں ممبرشپ مل جائے گی دسمبر سے پہلے انشاءاللہ اللہ کرے. اور جولائی 17 میں وہ جو فورم ہے OECD از گوئنگ ٹو بی آپریشنل. اچھا، آپ کے بجٹ میں صوبوں کے سرپلس کا تخمینہ ہے 339 ارب روپے.
یہ 339 کا مطلب یہ ہے کہ صوبے اپنے ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ پورے صرف نہیں کریں گے اور وفاق کو سرپلس جنریٹ کر کے دیں گے تاکہ اپنا خسارہ نیچے کر سکیں. تو یہ اس کو پھر ڈالیں نا جی 300 ارب روپے سیدھا ہم خسارے کام کر لیں, ہم دے بھی رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں پیسے نہ خرچنا ہمیں واپس کر دیں. اچھا میں عرض کرتا ہوں, نہیں وہ نہیں ہوتا یہ چیز, کیونکہ اتنے وہ جو ان کا جو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اسپیس آپ نے کتنی دی ہے, آپ نے 60% کے قریب ان کو 3 سال میں, جو کہ 3.3% پر اینم جن کو ملتا تھا. Sir, you are giving them money in anticipation that they are not going to spend it. But they are going to spend it. It's almost 1.5% of GDP. نہیں 1.15%. میری گزارش ہے, دیکھیں 2-3 چیزیں آگے بھی آپ نے سوال کیا, یہ چیزیں میں اور آپ ایک ہی پیج پہ ہیں. یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہمیں اب جو اب ہمارا ہے فسکل جو ہے رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ, اس میں میں نے امینڈمنٹ پرپوز کر دی ہیں آلریڈی. ایک یہ کہ 60% پہلے آئیں اور اس کے بعد 15 سال کا روڈ میپ بنائیں. پہلے 5 سال ہم اس کو 0.5% مزید کم کریں, یعنی 57.5 پہ آئیں, اور اگلے 10 سال ہم 0.75% پہ کم کریں جو بھی گورنمنٹ ہو, اور اس کو 50% پہ لے کے آئیں. تو دس از what one calls کے پالیسی ویژن. اور اس کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس وقت جو ہے اسی ڈیفیسٹ کی ڈیفینیشن ہے جس کو کہتے ہیں OFD, اوور آل فسکل ڈیفیسٹ. آپ کا ڈیفیسٹ, اس کے بعد صوبوں کا سرپلس, اور وہ صوبوں کو obviously آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے, لیکن ان کو ماشاءاللہ اتنی پیمنٹس ہوتی ہیں جو آخری مہینے میں جو پیمنٹس ہوتی ہیں اس کی کیپیسٹی ٹو اسپینڈ نہیں ہوتی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, میں اس کا حامی ہوں کہ ہم ڈیفینیشن کو چینج کریں اور فیڈرل ڈیفیسٹ پہ آ جائیں. ہم صوبوں کو وہ خرچ کریں نہ کریں تو بسم اللہ OFD اور بہتر ہوگا, لیکن ہاں اپنے اوپر 4% جو ہے فیڈرل ڈیفیسٹ پہ آئیں اور اس کو پھر 3.5 پہ لگے جائے. فیڈرل ڈیفیسٹ ناٹ OFD. جو پچھلے 3 سال آپ کا, اگر میں مان لوں کہ آپ ایک اسٹیبلائزیشن موڈ پہ تھے, آپ نے کچھ چیزوں کے اوپر ہاتھ پکڑ کے مٹھی بند رکھی, نہیں ضائع کرنا دیا کسی کو, لیکن کیا آپ یہ یقین رکھیں کہ اب آپ گروتھ موڈ میں آ گئے ہیں؟ گروتھ موڈ میں آپ کو اسپینڈ کرنا پڑتا ہے ترقیاتی اسکیموں پہ, لوگوں پہ, ہیومن ریسورس پہ, گروتھ تبھی آپ کے اوپر جائے گی نا. بجٹ میں سارا شامل ہے. دیکھیں ہماری جو اس وقت تھا نا نمبر آف, میرے حساب سے اس کی وجوہات تھی. ایک تو آپ کا جو میکرو اکنامک انسٹیبلٹی تھی, دوسرا آپ کا ایکسپیکٹڈ ڈیفالٹ تھا جو کہ اس وقت 12.6% آ گئی تھی. انویسٹمنٹ ٹو GDP آپ کو یاد ہوگا 12-13 کے اینڈ. انویسٹمنٹ ریٹ ابھی بہت برا ہے, ابھی بھی اوور 15.6 اور 15.7, لیکن our goal is to take it to 21-22%. 22-23 سے گرے ہیں نیچے. ہاں وہ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اس کو ہمارا ڈینومینیٹر بھی کم تھا. بہرحال اس میں بحث جائے بغیر ہمیں اس کو انویسٹمنٹ کو ہمیں بوسٹ دینا ہے, اور وہی آپ دیکھیں کہ جو انویسٹمنٹ تھی 360 ارب میکسیمم, 800 ارب پہ اگلے سال آپ جا رہے ہیں. بٹ از اٹ انف؟ نو. پاکستان میں اور صوبوں کی 875 میں لا لیں, وہ صوبے کو اسپیس زیادہ ہے. 60% اسپیس نارمل حالات میں 11% کا اضافہ ہو رہا ہے 3 سال میں. ماشاءاللہ 60% ان کے شیئر آف ڈویزبل پول میں اضافہ ہوا ہے 60%. سو دے ہیو دی اسپیس, اسی لیے ان کا سرپلس بھی آ رہے ہیں. کبھی کہاں ہوتا ہے سرپلس؟ یہ تو کئی دفعہ ریڈ میں ہوتے تھے. نہیں, یہ تو زبردستی آپ ان سے وصول کر رہے ہیں. نہیں, NFC میں آپ نے ان کو پیسے دیے, ساتھ کہتے ہیں خرچ نہیں کرنا, واپس کرنا. نہیں, خرچ اس طرح نہیں ہے نا, خرچ تو کرتے ہیں. سر آپ کی ٹیکسیشن ریفارم دیکھ رہا ہوں میں, تو اس میں آپ نے کسٹمز کی سلیب کم کی ہیں جو بیسیکلی ایک اچھی انیشیٹو ہے, لیکن ساتھ آپ نے 1% کسٹمز ڈیوٹی بڑھا دی ہے بیسیکلی منیمم سلیب. میری سنیں, دیکھیں ہم نے بالکل بڑھائی ہے 11-12 میں. بجٹ ٹیکنیکس میں بینگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ آپ ہمیں مار دے جاتے ہیں. نہیں, اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے آپ کہتے ہیں میں نے سلیب کم کر دی, میں پڑھ رہا ہوں کہ 1% اوپر چلا گیا. آپ نے تو وہ ریٹ بڑھا دیا نا جی. نہیں, دیکھیں 30% نیچے لے کے آئے ہیں 20 پہ, 7 سلیب سے 2 سال میں لے کے آئے ہیں 4 سلیبس پہ. اب لیٹ می ٹیل یو, دیکھیں یو ہیو ٹو بیلنس, کنٹری کا معاملہ ہے نا. ہم نے کیا کیا ہے, 10 کو 11 ضرور کیا, 15 کو 16 کیا, لیکن ملک صاحب آپ کی 2000 سے زائد چیزیں جو کہ گروتھ کے لیے ضروری ہیں, مشینری اینڈ را مٹیریلز, وہ آپ کی 5% کی سلیب میں تھے, اس کو ہم 3% پہ لے آئے. اس کا قریباً 18 ارب کا خزانے کو یا ٹیکسز کو نقصان ہے, بٹ ورتھ ہے جو آپ کہتے ہیں بوسٹ دینے کے لیے. تو ہم نے دیکھیں ریشنل کرنا, جہاں مل سکتا ہے پاکستان کے خزانے میں پیسے اس کو لینے چاہیے. تو ہم نے 5% کی سلیب کو پالش کیا ہے, 3% کی سلیب میں اس کو لے آئے ہیں, جو 2000 سے زیادہ چیزیں ہیں, 2000 سے زیادہ مشینری اینڈ را مٹیریلز. یہ آپ کو انشاءاللہ بوسٹ دے گا, آپ کی GDP میں بہت بڑی ہیلپ ہوگی. اور اس کو ہم 11 اور 16 کیا, تو اس میں میرا خیال ہے کیپ وہی 20% کیا ابھی, اور اللہ نے چاہا تو آگے پھر اور اس کو اسی طریقے سے آپ کا جو کمپیوٹر لیپ ٹاپ کو آپ نے 0 ریٹ کیا, وچ از اے گڈ انیشیٹو, لیکن آپ نے انٹرنیٹ کے یوزرز کے اوپر اتنی ہیوی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ اسے کہتے ہیں کمپیوٹر لے لو, لیکن انٹرنیٹ استعمال کرو گے تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے. تو آپ اس کو انکریج نہیں کر رہے بیسیکلی, اس کا راستہ روک رہے ہیں. اس میں تو وہ ہم نے کافی چیزوں پہ آپ نے دیکھا ہے, انٹرنیٹ یوزرز کو نہیں کچھ نہیں کیا. انٹرنیٹ یوزرز دیکھیں, اگر کوئی
کوئی اچھا ہمیں پروپوزل آئے گا. میں ابھی دے رہا ہوں جی. میں اس کو نوٹ سارے یوز کرتے ہیں, نیٹ کمپیوٹر میں نوٹ ہو گیا ہے, اس کو دیکھیں گے. پرانے کپڑوں پہ آپ نے کہا ڈیوٹی معاف کر دی ہے, میں ڈیٹیلز آپ کی پڑھ رہا ہوں, تو صرف جو فردر 2% ٹیکس تھا اس کو آپ نے ہٹایا ہے. کس کو جی؟ پرانے کپڑوں کی امپورٹ کے اوپر. جی دیکھیں صرف فردر 2% ٹیکس ہے, باقی چیزیں لگی ہوئی ہیں. ابھی 10% وہ تو بہت معمولی ہے نا. 2% ہٹا کے اس کو کہہ رہے ہیں زیادہ, ملک صاحب باقی 8% لے رہے ہیں. وہ آپس کی بات ہے, اس کی ڈکلیئرڈ ویلیو آپ کو بھی پتا کیا ہوتی ہے نا. اگر $100 $10 ڈکلیئر ہوتی ہے, وی آر آل پاکستانی, وی شوڈ نو. تو ہم اس کے باوجود کہا کہ چلے یار یہ بھی دو, وہ 12 انہوں نے خود مانی تھی پچھلے سال. تھر اور گوادر کے اوپر انیشیٹو اگین گڈ ون, اس پہ کام ہونا چاہیے. آپ نے جو صحیح کام کیا, تھر کول پہ ہر چیز دی تھی, تھر کے علاوہ ہر چیز دی تھی. انہوں نے کہا جی, سندھ نے کہا کہ اس پہ جو ڈمپر ٹرکس ہیں اس کی بہت ضرورت ہے, اس کو بھی دے دیں. اس میں سیل گوادر پہ بھی کر دیا, گوادر پہ بھی, جی ایس ٹی پہ بھی کر دیا, ادھر انکم ٹیکس جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم کر سکتے تھے, ہم نے بہت لبرل طریقے سے کیا ہے. شوگر پہ 8% آپ نے ایکسائز ڈیوٹی کو ریپلیس کر کے جی ایس ٹی لگا دیا. یوریا پہ 5% لگا دیا. یوریا اس وقت آپ کو پتہ ہے پاکستان کو ضرورت ہے, اگر آپ 5% بھی نہ لگاتے تو آپ کی یہ جو کرائسس سچویشن ہے آپ اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں. تو یوریا آپ کی کافی نہیں ہے. دیکھیے آپ نہیں, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں. آئی تھنک آپ اس کو یو لوکنگ فرام رانگ اینگل. آپ اس کی میں نے ایک پرائس اناؤنس کیا ہے, اس کے ٹولز کیا یوز کریں گے, فسکل ٹولز کیا یوز کریں گے ٹو گیٹ دی فارمر کو قیمت. یہ 2100 تھی, ٹھیک ہے نا جی, سپٹمبر لاسٹ ایئر تک ہم نے میری نہیں یوریا کی نہیں, اس کی ہم نے انٹرونشن کی. گیس اپنی کم کیا, 233 روپے کے اس وقت کم کیا. ریسنٹلی پھر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کوئی آج سے کوئی 6-7 ہفتے پہلے پھر فرٹیلائزر انڈسٹری کو بلایا کہ بھائی جان آپ کی کاسٹنگ واسٹنگ وہی ہے, یہ اس پہ اور مزید گنجائش ہے, 70 روپے اور کم کروائے. ٹھیک ہے جی, ڈومیسٹک میری عرض تو سن لینا, 250 روپے کم کرائی, 1800 پہ تھی ابھی, ٹوٹل 250 کم گئی. ابھی 1800 سے ہم نے کل پھر میٹنگز کی ان کے ساتھ, اور 50 پہ اور مزید ان سے انڈسٹری اگر ڈال سکتی ہے ڈالنے دینا. 80% کئیوں کی اپنا ریٹرن آن ایکوٹی ہے, کسی کی 40 ہے, ٹھیک ہے. یہ پچھلے 2 کوارٹر اتنے نہیں ہیں جب سے ہم نے انٹرونشن کرائی. اب ہم کسان کو مدد کریں گے, 2 ہی طریقے ہیں کہ ہم فسکل ڈیفیسٹ بڑھا لیں, اپنا اور خرچہ کر لیں. ہم اس کو کمبینیشن آف فیکٹر سے کریں گے, لیکن کسان کو جو بھی ٹولز یوز ہوگا, سیل ٹیکس کی سیونگ ہوگی, دوسری 1400 روپے میں ہم نے کہا کہ دیں گے. نو امیجن کہ 2050 سے 2100 سے ود ان 6 months. لیکن اس وقت پوٹینشیل تھا, آپ اسے 1000-1200 کے درمیان لیا تھا. نہیں ملک صاحب, انریلسٹک باتیں نہ کریں نا جی. نیڈز اباؤٹ 70-80 ارب روپے. نون لیگ کی ایک وہ ہے نا جی, بڑا ووٹر بینک ہے, وہ ہمارے ریٹیلرز کمیونٹی ہے, وہ بڑے خوش ہو گئے. ان کے نہیں, ان کو آپ نے چھیڑا ہی نہیں ہے جی. ان کو آپ نے کہا کہ وہ بجلی کے بل جس کے وہ اوپر جائیں گے اس کو 2% اضافی ٹیکس لگا دیں گے. وہ آپ جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں, پروفیشنل فورمز نے اس کو کیا ہے, ریکمینڈ کیا. میں نے پروفیشنل فورم جو ہم نے بنائے ہیں 2, آپ کو پتہ ہے, اس کی ریکمنڈیشن پہ وہ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایگریکلچر کمیونٹی از ویری ہیپی. نان فائلرز کی آپ نے کاسٹ بڑھا دی ہے, جو اچھا کیا آپ نے, لیکن آپ نے ریٹیلرز کو ٹیکس سے اسیس کرنے کی بجائے آپ نے کہا تیرا بجلی کا بل 20 سے اوپر گیا تو 2% آٹومیٹکلی پیسے دیں گے. پھنسے گا جی, وہ خوش ہوگا. 2% نہیں, 20% زیادہ جو ٹیکس دے رہا تھا. نہیں اس طرح نہیں ہے ملک صاحب. دیکھیں, یا آپ ڈنڈا سوٹا چلا لیں, یا آپ پھر ان کو اتنی لائف. میں تو آپ کے ارلیئر پروگرام میں کہا تھا, ہم بجٹ میں ہمارا اصول ہوگا کہ نان فائلر انڈائریکٹلی یو آر ایکسیپٹنگ کہ آپ ان کی آڈٹ کیپیسٹی نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے, ڈائریکٹ ٹیکس پہ آپ نہیں جا سکتے, اس لیے آپ اس طرح کے راستے ڈھونڈتے ہیں جس سے آپ. نہیں ملک صاحب, آئی تھنک آپ کا ماشاءاللہ جو ہے, جو نالج ہے, یو ول ایگری ود می کہ ہماری جو اپروچ ہے وہ بڑی فیئر اپروچ ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں کہ ہم نے صرف ایگریکلچر کو یوریا کی قیمت نہیں کم کی, اس وقت ڈی اے پی جو موسٹ اسینشیل 1 to 4 وہ بھی یوز ہونی چاہیے. اس کی جو تھی 2800, اس کو ہم نے 2500 پہ لے کے یعنی کمٹمنٹ تھی آپ سے کہ میں 15 منٹ سے زیادہ نہیں روکوں گا. تو میرا دل یہ ہے کہ میں آپ سے 2 گھنٹے بات کروں. بڑی میں بھی آپ سے 2 گھنٹے کے مطابق آپ کو مجھے خداحافظ کرنا ہے. 1.5 گھنٹے کی 1.25 آپ کا بہت شکریہ, بڑی مہربانی, مشکل سے ٹائم نکالا, سیدھا تھینک یو ویری مچ. ویری گڈ.